والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس کا آغاز سورہ الانعام، نعم کی جمع چوپائے، چونکہ اسی سورہ میں جانوروں کا ذکر ہے۔ گزشتہ کا درس ہمارا مائدہ کا اختتام ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی درخواست پر اور کلمات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کر دیے تھے کہ یہ دن یعنی قیامت کا دن سچوں کو نجات ہوگی۔ اس پر درس ختم ہوا تھا، اور آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں اس کی ملکیت اسی کی۔ ساتھ ہی میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا را کا، اس کو مستحضر رکھیں چونکہ اس کی تکمیل اسی صفحے پر ہے، مگر وہاں تک پہنچ سکے نہیں تو آئندہ۔ وہ قاعدہ یہ بتایا تھا کہ را کے نیچے زیر ہو تو وہ باریک ہوتی ہے، اور یہ بتایا تھا کہ را کے پہلے زیر، را ساکن کے پہلے اسی کلمے میں ہو، جیسے شرک، فرعون، تو باریک ہوگی۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اگر را کے پہلے کا زیر بیچ میں خلا ہے، اسپیس ہے، تو پھر وہ را باریک نہیں ہوگی، جیسے ان ایرو تب تم ان ایرو اب پر ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اصل کیا ہے، یعنی را پر زبر ہے اور پیش ہے، یا راسکن کے پہلے زبر ہے اور پیش ہے، اصل را پر ہوگی، اصل را پر ہوگی۔ اس کو مزید اضافہ کریں، اور را کے نیچے یا پیچھے زیر آتا ہے تو وہ زیر عمل کرے گا باریک کا، تو باریک ہوگی۔ اچھا، اب اگر وہ را دور ہے وہ عمل نہیں کر سکتی، وہ را اگر دور ہے تو عمل نہیں کر سکتی۔ تو بقیہ کا انشاءاللہ اب جب لفظ آئے گا تو۔ گزشتہ کہ ہماری سورہ مدنی تھی، سورہ نساء مدنی، سورہ بقرہ مدنی، اب فوراً سورہ مکہ شروع ہو رہی ہے، مکی۔ اور یہ سورہ ایسی ہے کہ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ یہ مکمل سورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اونٹنی پر، اور میں نکیل پکڑی ہوئی تھی اونٹنی کی، مکمل سورہ نازل ہوئی۔ دیکھیے ایک ہی وقت میں کتنی سعادت ہے ان کی کہ وہ نکیل پکڑی ہوئی ہیں، سورہ نازل ہو رہی ہے۔ کہتی میں دیکھ رہی تھی جیسے کہ اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹی جائیں گی، یعنی وہ برداشت نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ وہ سورہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مدنی پھر اچانک مکی کیوں؟ لہذا اس بات کو خیال میں رکھیے کہ سورہ جو نازل ہوئی ہیں، پہلے اقرا بسم کی 5 آیتیں، پھر سورہ فاتحہ، پھر مزمل، تو ترتیب نزولی اور ہے نازل، اور ترتیب تلاوت اور ہے۔ تو یہ ترتیب تلاوت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنتے تھے، سناتے تھے، تعلیمات، معانی، مفہوم، تدبر سب، تو اس ترتیب سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ترتیب جبرائیل امین نے سنائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لہذا یہ جرأت کبھی نہیں کرنا کہ ہم بغیر ترتیب کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں۔ اگر غلطی ہوئی تو نماز جائز ہے، مگر یہ غلطی نہیں کرنا، اس لیے کہ ترتیب رسول اور ترتیب جبرائیل، اس کا خیال رکھنا۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہاں دیکھ لیجئے تفسیر۔ اب یہ سورہ شروع ہو رہی ہے، سنیے کیسے، اسی حمد سے۔ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون
ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے خلق پیدا کیا ہے نیست سے ہست میں، آسمان و زمین یعنی کائنات، پوری کی پوری کائنات کون، اور مقرر کی اس میں اندھیریاں، ظلمات اور روشنی۔ پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، یاد رکھو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حمد سے۔ پہلے جھلک کی طرف خیال دیں۔ جھلک کون سی ہے؟ کہ ساری کائنات اللہ نے تخلیق کی، زمین آسمان جو کچھ اس میں ہے، پہاڑ سمندر دریا سب خلق۔ پھر جعل، پھر ظلمات، ظلمتن کی جمع، نور کی جمع نہیں، نور ایک ہی ہے۔ صراط مستقیم اللہ کی راہ ایک، اندھیریاں بہت ساری۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیری پر اندھیریاں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ایسی اندھیریاں کہ ہاتھ نکالے تو دیکھ نہ سکے۔ تو اندھیریاں بہت ساری ہیں، شیطان کی راہیں، لیکن روشنی ایک ہی۔ اور یعدلون، اس کا ترجمہ بھی خیال میں رکھیے۔ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، نہیں، شریک کسے کہیں گے؟ یشرک باللہ، شریک پارٹنر۔ یعدلون کا کیا مطلب؟ عدل یعنی برابر، 100 روپے، 100 کے 100، 50-50، عدل اسے کہیں گے عدل۔ ان اللہ یامر بالعدل، لوگوں کے درمیان عدل قائم کریں، یہ ہے عدل۔ تو کیا مطلب؟ شریک تو سب ٹھہراتے ہیں، وہ اور چیز ہے شرک۔ شریک ٹھہرایا کہ وہ اللہ پیدا کرنے والا اور یہ بیماریوں سے نجات دینے والا، اس کا نام کیا؟ شریک۔ یہ شریک سے بھی خطرناک ہے۔ یعدلون، اس کا ترجمہ شریک نہیں، ہم سر۔ ہم کہتے ہیں نا ہم خیال، ہم ایک ہی خیال ہیں، ہم سر، ہم ایک ہی سر والے ہیں، ہاں، تو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ ہوا عیسیٰ ابن مریم، تو یہ فرق ہے۔ تو یہ میں نے جھلک اس لیے دیا، بتایا کہ ابھی الحمد سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ تو یہ پہلی جھلک ہوئی کائنات کے تخلیق کی۔ اب سنیے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ حمد کے معنی کیا؟ تعریفیں، نہ کہ تعریف۔ کیا؟ تعریفیں۔ اور اللہ کا اسم ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کامل، جامع، مکمل، اپنی صفات کے ساتھ، صفات کو متحمل کیے ہوئے، اسی کی یہ خاصیت ہے کہ صرف اس کے لیے ہے، یہ کسی سے بنا نہیں۔ دیکھو ایک ہے الہ، الہ پر الف لام داخل کرو تو اللہ۔ الہ تو کئی ہیں، لا الہ دیکھے ہے، یعنی باطل معبود نہیں، الا اللہ۔ تو یہ اللہ کا نام خاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے خاص، تو اللہ کا نام اس کی تعریف کے لیے خاص ہے الحمد۔ کیوں الحمد؟ اس لیے کہ جب اللہ کا نام کامل تر ہے، جامع تر ہے، تو اس کی تعریف کے لیے بھی کلمات اور ایسا کلمہ ہونا چاہیے جو کامل تر ہو، وہ ہے الحمد۔ کیا ہے؟ الحمد۔ دلیل کیا؟ دلیل کی ضرورت نہیں، تواتر سے، انسانی فطرت سے ثابت ہے یہ خاصیت، اللہ کی یہ خاصیت الحمد کی۔ کسی فنکشن میں کوئی بچہ تعریف کرتا ہے اللہ کی تو کیا کہتے ہیں؟ حمد پڑھ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور جب وہی بچہ رسول کی تعریف کرے تو کیا کہتے ہیں؟ ثنا پڑھ رہا ہے، حمد نہیں کہتے۔ تو ہوئی فطرت، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا الحمد کسی انسان کے لیے، بشر کے لیے۔ اور جب اپنی معشوقہ کی تعریف کرتا ہے تو عربی، فارسی، اردو سب میں غزل کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ الحمد کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ ہی کی تعریف اس سے کی جاتی ہے، اور اللہ کے نام کی یہ خاصیت ہے کہ الحمد سے ہی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ علمی باتیں ہیں، آج غور سے رہیے میرے ساتھ میں۔
اب آپ کو لے جاتا ہوں کہاں؟ سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ کا کیا مطلب؟ الحمد کا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے. کیا ہے؟ رب ہے. تو کون کہہ رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے. سورہ فاتحہ میں اور اس الحمد میں فرق ہے جیسے خالق اور مخلوق، جیسے زمین و آسمان. کیا؟ تمام تعریفیں رب کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ بندہ. قسمت الصلاۃ بینی و عبدی نس نس. بندہ کہتا ہے کہ میرا اللہ رب ہے، پالنے والا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، حمیدنی عبدی. ہوا نا؟ بندہ کہتا ہے. کلمات اللہ نے سکھائے. یہاں کون کہہ رہا ہے؟ یہاں پر بندہ نہیں کہتا، اللہ. سنیے، اللہ تبارک یقول اللہ سبحانہ و تعالی حامدا لنفسی حامدا لذاتہ. یقول اللہ سبحانہ و تعالی یحمد نفسہ علی انہ خلق السماوات والارض. کیا مطلب؟ اللہ اپنے آپ کی تعریف سے اس سورہ کو شروع کرتا ہے. یہ فرق ہے دونوں سورتوں میں. سب سے پہلے تعریف اللہ نے اپنی کی. یہ عبارت یاد رکھیے. سب سے پہلے شہادت اللہ نے دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. سب سے پہلے درود اللہ نے پڑھی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. سب سے پہلے سلام کی ابتدا اللہ نے کی جب رسول نے فرمایا تحیات للہ والصلوات للہ طیبات للہ، فرمایا السلام علیک ایھا النبی. تو کیا مطلب؟ کہ ابتدا میں نے کی، دنیا میں رہنے والوں تم بھی سلام کرو، تم بھی شہادت پڑھو، تم بھی میری تعریف کرو. سلام کیا؟ اور تم بھی گواہی دو. یہ چیز سمجھ میں آئی؟ اب چلیے دوسرے میدان میں لے چلتا ہوں. بار بار میں کہتا ہوں کہ تفسیر کو سمجھنا ہے، عربی سے مناسبت ضروری ہے. ہندوستان کے دو مفسر، ہندوستان کے دو مفسر، نام نہیں بتاؤں. جس طریقے سے ایک سائنسدان فلک میں تحقیق کرتا ہے اور ریسرچ کرتے کرتے اللہ کے قریب پہنچتا ہے، پھر گمراہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایمان کی توفیق نصیب نہیں. یہ بیچارے پہنچے، سورہ انعام میں آ کر راستے سے بھٹک گئے. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، سارے شکر اللہ کے لیے. دیکھیے تفسیریں کیا کہتے ہیں؟ شکر اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین میں سارا شکر اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی خلق السماوات، سارا شکر اللہ کے لیے. سورہ فاتحہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو بندہ نہیں کہہ رہا ہے تو شکر کیسا؟ یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں. تو بات کیا ہوئی؟ وجہ کیا ہوئی؟ ہندوستان میں 1960 میں بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی. مصر کی ایک ادیبہ، ایک شاعرہ، ایک نقادہ، ایک محققہ یعنی ریسرچ کرنے والی، اور ایک مفسر قرآن دکتورہ، یہ اس کے سب ڈگریاں بیان کر رہا ہوں. عائشہ بنت عبد الرحمن شاعتی اس کانفرنس میں موجود تھی. تو قرآن کی تفسیر کو آسان نہ سمجھے. چونکہ مفسرہ تھی، محققہ تھی، تو ہندوستان کے ایک بزرگ جا کر ملے، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. کیا؟ تو جھٹ سے بولی تستطیع ان تتعلم لغات العربیہ تعلم. اطمینان سے بولے کہ نہیں. کیا پوچھی؟ کہ ماشاء اللہ عربی جانتے ہیں، اچھی طرح واقفیت ہے. اطمینان سے بولے کہ نہیں، چونکہ انہیں زوم تھا کہ قرآن سمجھا کہاں گیا؟ ہندوستان میں. ان کے اس جواب پر اس خاتون کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو جب وہ پہنچی ہے مصر تو کتاب لکھ رہی تھی، اس میں عجائب ہندوستان لکھا،
میں سوچا کہ کوکن کی سنگلاخ پہاڑیوں کا عجوبہ لکھ رہی ہوگی اور ندیوں کا اور زرخیز جھاڑیوں کا، مگر کیا لکھتی ہے کہ عجائب ہندوستان کہ عربی سے واقفیت نہیں اور چلے لکھنے تفسیر قرآنی۔ غور کرنے کی بات ہے، تحریر میں موجود ہے، عجائب مصر میں، عجائب ہند میں یہ عجوبہ موجود ہے، نام کے ساتھ بتایا میں۔ کیوں؟ یہ زوم جو ہے نا کہ ہندوستان میں قرآن سمجھا گیا۔ دیکھیے الحمدللہ الذی، ابھی اس کے بعد بھی سو تو اللہ تبارک تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ نزل خلق السماوات والارض۔ تو سنیے ابھی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تو اللہ تبارک تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں اپنے آپ کی، کیا کہ آسمان و زمین کو بنایا۔ کیا مطلب آسمان و زمین کو بنایا؟ کائنات، ساری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے بھی بنایا، والارض، اور اس میں اندھیریاں بھی رکھی ہیں، بہت سارے راستے ہیں اندھیریوں کے، ظلمتوں کے۔ کیا مطلب؟ رات کے اندھیرے، دن کی روشنی۔ کیا مطلب؟ ضلالت، گمراہی اور دین، واضح ہے چیز۔ پھر بھی جنہوں نے کفر کیا اس کا ہم سر ٹھہراتے ہیں۔ کیسی جھلک ہے، جھلک کیسی ہے، مگر روانی کیسے قائم ہو؟ تعریف کیجئے میری، تعریف، اور تعریف کے ساتھ اس جھلک کو سمجھیے۔ اچھا چلیے، یہ ایک جھلک ہے کس کی؟ سارے کائنات کی۔ اب دوسری جھلک سنیے، کائنات میں کون ہے؟ زمین و آسمان، چرند پرند حیوانات، سب جمادات، بے عقل ما عقل سب ہے۔ اب ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ جو عقل والے ہیں۔ تو گویا کہ دوسری جھلک، پھر تیسری، پھر چوتھی، سنتے رہیے۔ تو دوسری جھلک سنیے عقل والوں کی، والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ کائنات تو بنائی، لیکن کائنات میں نے عقل والے بھی پیدا کیے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ انسان تمہیں بنایا من تین سے، کس سے؟ تین سے۔ ثم قضى اجلا، پھر مدت اس کی مقرر کی۔ کون سی اجل؟ یعنی اس کی موت۔ ہر انسان کو بنائے تو اس کی موت مقرر ہے۔ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدُهُ، اور اس کائنات کی مدت اس کے پاس مکتوب ہے، معین ہے۔ تو اجل کے معنی بھی مدت کس کی؟ انسان کی۔ اور دوسرا اجل کے معنی کیا؟ پوری کائنات کی۔ تو پہلے پر زبر کیوں؟ اس لیے کہ ثم قضى اجلا، قضا کا مفعول ہے، اس نے مقرر کیا اس کی موت کا وقت، تو مفعول پر نصب آئے گا۔ اب بات استئناف شروع ہو رہی ہے، تو اصل کیا ہے؟ پیش۔ پیش میں جب میں کہوں تو یہ نہیں دیکھنا کہ تو ہے پیش یا ایک، یہ اصطلاحی گرامر کی قاعدہ ہے۔ پیش یعنی حالت رفع، رفع۔ اچھا مسمن، پھر اس پر زبر کیوں؟ یہ قاعدے والی توجہ دیں۔ مسمن اصل میں مسمیون، کیا؟ تو اجل مسمیون، تو لکھ لیں کہ ایون سے ان، ایون سے ان، تو مسمن کیا مطلب؟ مسمن۔ ثم انتم، پھر بھی تم شک کرتے ہو، تمترون یعنی مریا، تم اس میں شک کرتے ہو۔ یہ دوسری جھلک۔ ہاں سنیے ابھی، من طین، کیا مطلب تین؟ تو آپ کہیں گے کہ مٹی سے۔ بہت اچھا، مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، مٹی، تو تراب بھی مٹی، تین بھی مٹی۔ ہاں کئی جگہ پر ہے، متعدد جگہ پر۔ اکفرت ربک الذی خلقک من تراب، خلقناکم من تراب، تو مٹی، تین تو مٹی۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقت من حمأ مسنون، تو مٹی،
تین ہوئے نا, کئی جگہ آیتوں میں ہے ہم ان مسنون. پھر فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار, تو مٹی, ہر جگہ مٹی نہیں, ہر جگہ مٹی نہیں. مٹی کیسے؟ تو تفسیر والے خارج ہو جاتے ہیں کہ چونکہ اگر غالب عنصر اس کے مٹی سے ہے تو مٹی نہیں. موسم گرما میں بچہ کھیلتا ہے کودتا ہے تو اس کے بدن پہ مٹی رہتی ہے, جی رہتی ہے نا, اس کا نام کیا؟ تراب. جب برسات برستی ہے, بارش ہوتی ہے, اور جب بچہ آتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مٹی یا کیچڑ؟ کیچڑ. کیا کہیں گے؟ کیچڑ. اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین سے مٹی اٹھوائی منگوائی اٹھائی, اس کا نام کیا؟ مٹی. پھر پانی کا عنصر اسے بھگوایا تو کیا ہوا؟ طین. تو ہر جگہ مٹی نہیں. ٹھیک ہے, کسی جگہ پر بولتے ہوں کیچڑ کو بھی مٹی. پھر اس میں انگار نے پھر اسے چھوڑ دیا. خاتون آٹا گنتی ہے نا, پھر چھوڑ دیتی ہے. کیوں چھوڑتی ہے؟ ذرا اچھی طریقے سے رل مل جائے, خمیرہ ہو جائے اس کا, یعنی پھول جائے. اس کا کیا نام؟ ہم مسنون. تو مٹی ہر جگہ مٹی نہیں. تو مٹی منگائی, پانی ملایا تو ہو گیا کیا؟ تین. اسے چھوڑ دیا تو ہو گیا کیا؟ ہم مسنون. پھر انگار کو داخل کیا. انسان کی پیدائش 4 عنصر سے ہے نا, تو یہ ابھی اگر کسی بچے سے کہو کہ وہ اینٹوں کی بھٹی ہے, وہاں سے ایک مٹی کا ٹکڑا لا, نہیں مٹی نہیں, اینٹ کا ٹکڑا لا. تو یہ کیا ہے؟ صلصال کالفخار. دیکھیے یہ ہے کلام پاک. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مگر ہماری توجہ قرآن کی طرف نہیں جاتی. کہ کلام پاک میں بھی یہی چیزیں بیان کی گئی, تو آپ ذہن میں رکھیے گا. پھر ترجمہ جو بھی کریں, گاڑھا تین, تو کہتے ہیں کہ تمہاری پیدائش تراب سے, تین سے, ہم مسنون سے, صلصال کالفخار. تو اس طریقے سے انسان بنا, پھر روح پھونک دی گئی تو نقشہ واضح ہوا. تو کس کا نقشہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں؟ الحمدللہ. اس کو نہ بھولیے, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلہ. موت کی مدت مقرر کی, اور پھر ایک ایسی مدت مقرر کی اسی کو اس کا علم ہے. لا علم عنده علم الساعہ, اور کوئی نہیں جانتا. اور موت کا وقت بھی کوئی نہیں جانتا, فرشتوں کے پاس لکھا ہوا ہے, درج ہے. اتنا کافی ہے. پھر بھی تم شک کرتے ہو. شک کیا کرتے ہیں؟ کیا جواب دیتے تھے؟ اینا لفی خلق جدید, یہ ہم بوسیدہ ہو جائیں گے, کننا ترابا و عظاما, ہڈیاں ہو جائیں گے. وہ تو دفن کرتے تھے نا, جلاتے نہیں تھے. تو تم شک کرتے ہو. جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, جس نے تمہیں کیچڑ بنایا, جس نے تمہیں گاڑھا بنایا, جس نے تمہیں کھنکھناتا ہوا اینٹ بنایا, روح پھونکی, کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا جب قبر میں سڑ گل جاؤ گے؟ انتم تمترون. شک ہے. شک بھی کیسا؟ متردد ہیں. انہیں یقین نہیں کہ نہیں اٹھائے گا, انہیں یقین نہیں, ڈگمگائے ہوئے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ایسا کریں, ہو سکتا ہے اللہ اٹھائے مٹی میں سے, تو جلا دو. تو جو ذات مٹی سے پیدا کرتی ہے, مٹی سے اٹھاتے, تو رمل کیا کہتے ہیں, راکھ سے بھی اٹھا سکتی ہے. تو ہمیں تو کس سے بیان نہیں کرنا ہے, ہمارا تو علمی درس ہے. تو اتنا کافی ہے. 2 جھلکیاں ہوئی, تیسری جھلکیاں ذرا سننے کے لیے تیار رہیے. جی, جہمیہ اور ہمارے عوام الناس مسلم جنہیں زوم ہے قرآن سمجھا گیا ہندوستان میں, اور عقائد باطلہ پر عمل, خیالات سنیے گا. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. يَعْلَمُ, میری طرح پڑھیے نہ کہ يَعْلَمُ. اپنے گھر میں ٹیچر ہو تو اسے بھی بتائیے. جی, يَعْلَمُ. لیکن ترجمہ, اس آیت کا ترجمہ یا تو جہمیہ کا کریں یا تو ابن عباس کا کریں, 2 میں سے ایک.
سنیے ترجمہ، وَهُوَ اللَّهُ، وہی اللہ جو آسمانوں میں ہے، وہی اللہ جو زمین میں ہے. یہ ابن عباس کا ترجمہ. وہ جانتا ہے یعلم سرکم و جہرکم، تم جسے چھپاؤ اسے ظاہر کرو اور جو کچھ کرو جانتا ہے. جہمیہ کا ترجمہ سنیے، اور اللہ آسمانوں میں ہے اور اللہ زمین میں ہے. دیکھیں فرق ہوا. تو آسمان پر اللہ ہے، زمین پر اللہ ہے. جس طرح سے میں نے اس لیے اوپر قاعدہ بتایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، استناف، ابتدا اور ملانا کافی فرق ہے. تو جو اللہ آسمان میں ہے، جہمیہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو اللہ زمین میں ہے جانتا ہے تمہارے بھیدوں کو، تمہارے ظاہر کو، تمہاری کمائی کو. تو معنی باطل ہوئے. مطلب کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، زمین میں ہے. یہی ترجمہ ہوا نا. ذرا دیکھیے عوام الناس کو، سب یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو جہمیہ کی اتباع کر رہے ہیں. کئی لوگ عملاً بدعتی ہیں، عقیدے کا علم نہیں. یہ دو اصطلاحات ہیں، عملاً بدعتی، عقیداً بدعتی. یہ عملاً بدعتی ہیں. عقیدتاً بدعتی کون سا؟ کہ اہل سنت کو، یہ وہابی پر قرآن و سنت پر چلنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، یہ عقیدتاً بدعتی ہیں. اور ایک عملاً فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قبروں میں جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. یہ عوام الناس ہیں. تو دونوں میں فرق رکھیے گا. امامت کرتے ہیں، تنخواہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، گلاب چڑھاتے ہیں، کیا ان کا نام عملاً بدعتی؟ انہیں کیا کرنا ہے؟ تنخواہ لینا ہے. فاتحہ پڑھے تو الفاتحہ، نیاز کیجیے تو نیاز، غوث پاک کی سرنی ذبح کیجیے تو ذبح کیجیے. جی، اس کا نام کیا؟ عملاً بدعتی. تو یہ عمل بھی کیوں؟ جب ہندوستان میں قرآن شریف سمجھا گیا تو کم ہم اس کی منتشر، اس کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ کہ عقیدہ تو اصل ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ آسمان میں ہے اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کی صفات کلام پاک میں بیان ہوئی ہے کہ اے تم کہیں بھی رہو، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیسا ہوں؟ اسمع و ارا. اچھا، مگر وہ خاموش نہیں بیٹھے. کہتے ہیں کہ پھر جو اللہ آسمان میں ہے، جو اللہ زمین میں ہے، کیا مطلب؟ مطلب سنیے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، وہی اللہ کی عبادت آسمانوں میں کی جاتی ہے، اسی کی عبادت زمین میں. تم نہیں کرتے تو شجر و حجر کرتے ہیں. اس اللہ کی حکمرانی آسمان میں تو اسی کی زمین میں. تم نہیں مانتے تو شجر پر، چاند پر، سورج پر، سمندر پر، پہاڑوں پر چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ اس کے کلام کی تلاوت آسمانوں میں تو زمین پر بھی. تو اے عقل والو، تم بھی اس کی حکمرانی کو تسلیم کرو، تم بھی اس کے قانون کو نافذ کرو. جی، اسی کے آگے سجدہ کرو. یہ ہے مطلب. یہ کلمات قرآنی ہیں، یہ اعجاز قرآنی ہے، مگر غور و فکر، تدبر کی ضرورت ہے، زوم کی نہیں. اس زوم میں جس طرح سائنسدان بڑھتے جاتے ہیں پھر رائے حق سے بھٹکتے ہیں، اس کے سے اور کچھ ہاتھ نہیں ملے گا. پڑھیے کون سی آپ تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں، بتلائیے. دیکھیے ابن عباس کی تفسیر کو نہ بھولیے، عربی کی شدھ بدھ کو نہ بھولیے. جی، تو وہ جانتا ہے سر کو، جہر کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو. تو مطلب کیا؟ کہ مانو اللہ کی حکمرانی کو، تسلیم کرو، عبادت کرو، اسی کی نمازیں پڑھو، اسی کے بول. اور تمہارے دل سے تم تسلیم کرتے ہو یا ظاہراً، اللہ خوب جانتا ہے. یا بادل ناخواست تھا، اللہ خوب جانتا ہے. جو کچھ تم کما رہے ہو اس کا اجر ملے گا. اب یہ خطاب، یہ سورہ کون سی؟ مکی. 3 جھلکے ہوئے. اب سنیے کیسی جھلک ہے. مکے میں یہ ہدایت نازل ہو رہی تھی. قریش ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وہ کیسا غفور رحیم ہے، اس نے اپنے آپ کی تعریف کی.
وہ کہتا ہے کہ ذرا اس طرف آمادہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ نصیحت قبول کریں. تو سنیے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے ان کے رب کی جانب سے تو رخ پھیر دیتے ہیں. یہ کس نے کیا؟ چونکہ مکی ہے، قریش کی بات ہوگی تاکہ سورہ سمجھ میں آئے. ان سے کہتے ہیں کہ تم نے جھٹلایا. فقط کذبوا بالحق، جھٹلایا جب حق آیا ان کے پاس تو عنقریب ان کے پاس خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. کیا حق جھٹلایا اور کون سی خبریں آئیں گی اور کون سا مذاق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حق. کلام پاک پہنچا، حق. اور مذاق کرنے لگے. سب سے پہلا مذاق کون سا؟ کہ ہم دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے. یہ سارے معبودوں کو ختم کرے ایک ہی معبود. یہ کئی ایسی باتیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اب وہ مذاق کی تفصیل آ رہی ہے آگے، تو جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی خبر ان پر آ جائے گی. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. کیا؟ عذاب. عذاب کہ تم کیسے عذاب لا سکتے ہو؟ تو عذاب بھی آ سکتا ہے، ان پر غالب بھی آ سکتے ہیں مسلمان، اور سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن عذاب لانے سے پہلے توجہ دلائی جا رہی ہے. تو سنیے، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. دیکھیں وَأَنشَأْنَا، دیکھیں وَأَنشَأْنَا، وَأَنشَأْنَا. کیا دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے. مکہ والے مخاطب ہیں. قرن قوموں کو، کبھی قرن زمانے کے لیے، کبھی قوموں کے لیے. کیسی قومیں؟ مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں ایسی قدرت، ایسی طاقت دی تھی زمین میں. ما لم نمکن لکم، تمہیں ایسی قدرت نہیں دی. قریش سے کہا جا رہا ہے تمہیں تو کعبہ کا متولی بنایا، سارے تجارت کا مرکز بنایا، مگر انہیں ہم نے تم سے بھی زیادہ قوتیں دی تھی. سبا دیکھیے، عاد دیکھیے، سمود دیکھیے، فرعون دیکھیے، اس کی طرف اشارہ ہے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، بارش برسائے ان پر موسلا دھار، رحمت باراں برستی رہی اور ندیاں بہتی رہیں. اتنی فراوانی تھی، باغات ایسے کہ اگر کوئی خاتون ٹوکری سر پہ لے کے باغوں سے گزر رہی ہے تو بغیر پھل کے چنے ہوئے ٹوکری بھر جاتی تھی. یہ فراوانی باغوں کی تھی. ایسے ہم نے نعمتوں سے انہیں نوازا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو وہ تو تم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری قوموں کو ہم لے آئے، یعنی پیدا کیا. تو مطلب کیا؟ کہ اگر تم بھی نہ مانو اس رسول کو، اس کی صداقت پر یقین نہ ہو، یہ کلام پاک، تو تمہارے ساتھ بھی حشر ہوگا، تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور دوسری قوموں کو ہم پیدا کریں گے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ مانے. اب یہ کہ عذاب ان پر آئے کہ ملک فتح ہوتے گیا، جگہ جگہ گرفتار ہوئے، قتل ہوئے، وہ عذاب نہیں آیا جو ہلاک ہونے کا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے ہوتے ہوئے قوم کو ہلاک نہیں. یہ اور بات ہے. جب اتنی نصیحتیں کی گئیں تو قریش نے کیا کہنا شروع کیا جانتے ہیں؟ سورہ اسراء میں اس کا ذکر ہے.
تجاوزات. تو اس تجاوز کا اب جواب ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اللہ کے رسول ہو تو تمہارے لیے اللہ نے 2 باغ کیوں نہیں دیے، کھجور کا اور انگور کا؟ یہ تجویز پیش کی. تکون لک جنت من نخیل وعنب، یہ ہے کہ تم عذاب کی دھمکی دے رہے ہو نا، تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر کیوں نہیں گرتا؟ یا پھر ایسا کرو، اللہ کرو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. یہ بھی تجویز پیش کی. یا ہے کہ آپ کو کوئی موتے کا محل بنا ہو، یا ہے کہ تم آسمان پہ چڑھنے لگو. یہ مانگے کی اور وہاں سے نوشتہ لکھاوا لا کے ہم کو دکھاؤ کہ تم رسول ہو. یہ تجاوزات سورہ اسراء میں اس کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تجاوزات کا جواب دیتے ہیں. تو سنیے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. یا قرطاس، را کو پر پڑھ رہا ہوں میں. را ساکن کے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھنی چاہیے نا، جیسے فرعون اور شرک. تو معلوم ہوا کہ را اصل میں پر ہوگی، چونکہ را کے بعد کون سا کلمہ ہے؟ طا. اور تا حروف مخفمہ پر پڑھنے والوں میں سے خص ضغط قض. اب را تا کو پر پڑھیں اور را کے نیچے زیر ہے اسی کلمے میں، لہذا باریک پڑھیں. اب اعتبار کس کا کیا کریں؟ را باریک پڑھ کے پھر موٹا تا ناممکن، یعنی بوجھ، عربی میں بوجھ نہیں. تو کس کا اعتبار کریں گے؟ اصل کا. اور کس کا؟ کہ را بھی پر تو تا بھی پر، یعنی را موٹا تو تا موٹا. تو اس کو خیال رکھیے. جیسے جزء ام میں مرصاد، ان ربک بالمرصاد، نہ کہ مرصاد. تو را کے قاعدہ واضح ہوا، اگر موٹا کلمہ ہے اس کے بعد حرف تو پر پڑی جائے گی. تو کافی وضاحت سے بتلا دیا را کے بارے میں. خیال رکھیں، اصل میں مٹھاس ہوتی ہے. دیکھیے ایک شخص اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے علم نہیں، مگر ایک اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ کی خاصیت ہے، تو اللہ پر زبر پیش تو موٹا ہو. تو اسی طریقے سے را دیکھیے مرصاد. خیال رکھے گا. اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب فی قرطاس، یعنی نوشتہ لکھا ہوا، جواب دیا جا رہا ہے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، یعنی اے رسول ہم آپ پر لکھی ہوئی کتاب بھیجتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، تو ہاتھ سے چھوتے. پھر کیا کہتے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ تو جادو ہے. ہوا اس لیے کہ معجزات اس سے پہلے بھی طلب کیے. اونٹنی کو کہا کہ نکالیے پتھر سے، تو نکالی گئی، جب نکلی تو اس کی کھوچے کاٹ دی. تو پہلے ہوتا رہا. معجزے ہم نے بھیجے، ان کے تقاضے پورے کیے، نافرمانی کی. تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین. دوسری تجویز، وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اور کیا بولے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں؟ اگر اللہ اتارے، لو انزلنا ملکن، اگر ہم فرشتہ اتاریں، لقضی الامر، فیصلہ تمام ہو جائے، پھر انہیں مہلت نہ دی جائے. کیا مطلب؟ فرشتہ کب اترتا ہے؟ فرشتہ عذاب لے کر اترتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، وہ راہ گزرتے ہوئے سلام کرنے کے لیے آیا. قال سلام قال سلام. کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے کہ لوط کی بستی میں. الٹنے کے لیے. بولے نہیں، وہ تو میرا بندہ ہے. بولے تیرے بندے کی حفاظت کریں گے. فرشتے جب اترتے ہیں پھر واپس نہیں جاتے، امر کو نافذ کرتے ہیں. جی، جہاں جہاں فرشتے اترے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ اترے، فرشتہ اس کے لیے نہیں ہے. اگر فرشتہ ہم اتاریں گے تو پھر وہ بستی پلٹ دی جائے گی، تمہیں مہلت نہیں جائے گی. اچھا سنیے،
کہتے تھے کہ آپ کیسے رسول آئے، فرشتہ ہی رسول بن جاتا. تو سنیے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم فرشتہ کو رسول بناتے تو اسے آدمی بنا کر بھیجتے. کیا بنا کر؟ آدمی. اس لیے کہ فرشتہ نوری ہے. فرشتے آسمان پر رہتے بستے ہیں، وہ دنیا والوں کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ اسے انسان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو مرتن اخرى 2 ہی دفعے دیکھے اصل حیت میں. تو اگر ہم بھیجتے تو جعلناہ رجولا، اس کو انسانی شکل میں بھیجتے. اب انسانی شکل میں آ کر وہ کہتا کہ میں رسول ہوں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اسی شبہ میں ڈالتے جس شبہ میں وہ مبتلا تھے. اس سے بھی یہ کہتے کہ کیا دلیل ہے کہ تم فرشتے ہو. وہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں رسول ہوں، تو کیا دلیل کہ تم فرشتہ ہو؟ اللہ کو لا کے دکھاؤ، تم فرشتے کی صورت بن کے دکھاؤ. وہی شبہ میں پڑھتے. تو فرشتہ ہے کیا اصل میں؟ فرشتہ جز ہے ایمان کا. ہم بڑے ہیں نا بچپن میں، آمنت باللہ، نمبر 2 پہ ملائکتی. تو فرشتہ اس لیے نہیں اترتا. فرشتہ وہی لے کے اترتا ہے. فرشتہ رسول سے ملاقات کے لیے اترتا ہے. جیسے حضرت جبرائیل انسانی شکل میں اترے تھے، پوچھا تھا کہ مل اسلام مل ایمان. فرشتہ وہی لے کر اترتا ہے. فرشتہ عذاب لے کر اترتا ہے. تو فرشتے پر ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے. کس کو؟ اللہ کو بغیر دیکھے، فرشتوں کو بغیر دیکھے. اگر فرشتہ اتارا جائے کہ میں اللہ کے دربار سے آیا ہوں اور تم تسلیم کرو کہ ٹھیک ہے آمنت باللہ و بک، اس کا نام ایمان نہیں. تو کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. تو رسول نے کیا کہا؟ یہ سب تو معجزات مانگ رہے ہو، میں تو بشر ہوں وہ رسولہ، کہ میں انسان ہی ہوں اور اس کے علاوہ رسول ہوں، اور میرے رسالت کی صداقت کے لیے یہ ضروری کہ تم جو تقاضا کر رہے ہو معجزات کو لے آؤں یا کہ فرشتوں کو لاؤں. لہٰذا فرشتوں کا امتزاج الگ، کھانا پینا الگ، رہنا الگ، یہ اسے ہم اتار نہیں سکتے. اور اگر ہم اتارتے تو بھی یہ شبہ میں پڑ جاتے. اصل بات کیا ہے سنیے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی مذاق اڑایا گیا جو آپ سے پہلے رسول آئے. ظاہر ہے کہ رسول سے کہہ رہے ہیں کہ کتاب لاؤ نوشتہ، فرشتہ آئے اللہ کو لاؤ، تو ناراضگی تو ہوگی نا. تو تسلی دی جا رہی ہے. پچھلے بھی لوگوں نے رسولوں سے یہی تقاضے کیے تھے. فحاق بالذین سخروا منہم، لہذا عذاب نے گھیرا ان کو. کیسے گھیرا؟ جس کا مذاق اڑا رہے تھے. کسی نے کہا کہ عذاب لاؤ تو عذاب آیا، گھیر لیا. ما کانوا بہ یستہزئون. لہذا اے رسول ان سے یوں کہیں. کیا کہیں؟ سنیے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اب یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا جا رہا ہے کہ قل، لیکن پھر خطاب کس سے؟ قریش سے. آپ مانگ رہے ہو معجزہ، نوشتہ، عذاب، محل، باغات، تو ذرا گھومیے اور پھریے. سیرو فی الارض، کہیں گے سیر و سیاحت، ٹور اس کے ساتھ نکلنا، یہ ہے سیر و سیاحت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیرو، نکلیے. تو معلوم ہوا کہ زمین میں گھومنا پھرنا اس لیے کہ درس، عبرت، تو چونکہ اس وقت کھنڈرات، سماد، سمود تھے، اب بھی ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے اب تجارت کو جاتے وقت بھی ملتے تھے، ذرا رکیے وہاں، دیکھیے، عبرت حاصل کیجئے. سیرو فی الارض. لیکن کیا بتاؤں میں آپ کو سیرو فی الارض پر کیا کہوں؟ پھر دیکھیے کہ انجام کیا ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا. نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے.
اس لیے کہ نوح کے بیٹے 4 حام سام یافس اور کنان. کنان تو پانی میں ڈوب گئے, باقی رہے 3. ہم سب انہی کے اولاد ہیں. کوئی ایشیا میں ہے, کوئی افریقہ میں ہے, انہی کے اولاد ہیں. تو یہ پوری دنیا میں کیسے بس گئے؟ سیرو فی الارض. 3 تو تھے, ایک ہی جھوپڑی بنا کے رہ سکتے تھے نا, مگر نہیں, سیرو فی الارض. یہ سیرو فی الارض میں بڑی برکت ہے. تو گھومے, کوئی کہاں بسا, کسی کی اولاد بسی, اس طریقے سے پوری دنیا میں چھا گئے. تو وہ تاریخ پڑھیے, پوری دنیا میں اسلام ہی تھا, پوری دنیا میں دین الہی تھا, اور کچھ نہیں تھا. دین ہی دین تھا, اصل دین دین الہی اسلام یہی تھا. اور آپ دیکھیے پوری دنیا میں ایک عجوبہ یہ بھی ہے, پرانے مندروں کو آپ دیکھیے تو آپ کو قبلہ جہت ملیں گے. تو آج کل جتنی یہ شکلیں ہیں یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. اس کے بعد میں پھر ان میں بدعت جو ہم نے لکھے نہیں, ہم نے ان پر فرض نہیں کیے, خرافات آ گئے, بگاڑ آ گیا, تو اسی کو انہوں نے بگاڑ دیا. جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی, لا الہ الا اللہ, وہاں پر اب شیطان کی عبادت ہونے لگی. تو کہتا ہوں میں کہ اگر کوئی شخص تسبیح ہاتھ میں لے لے, یا کوئی صرف احادیث کا ہی مطالعہ شروع کر دے, یا کوئی صرف قرآن ہی کا مطالعہ شروع کر دے, دین حنیف تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی. بلکہ اللہ نے فرمایا سیرو, ہم جاتے نہیں مگر کتابوں میں تو گھومیے. کتاب تو ہے کہ نہیں گھومنے کے لیے؟ کتابوں میں گھومیے, کتابوں میں پڑھیے, تو علم میں اضافہ ہوگا, بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہے. تو سیرو فی الارض, پیغام پہنچائیے. اس کو ایک عجب شکل دے دی. یہ سیرو کی شکل کیا تھی؟ تاریخ, عبرت, اللہ کے دین کو پھیلانا, اللہ کے دین کو, اس کو ایک ایسی شکل دے دی, محدود شکل. ما کتبنا لہم, ہم نے یہ نہیں لکھا, تو بدعت میں شمار ہوا. اس کا خیال رکھیے. یعنی آیت کا مطلب کیا ہے؟ ثم انظروا, پھر دیکھیے چھٹنالے والوں کا انجام, اور کہہ دیجئے. تو اب یہ کل اور کل سے بات کافی آگے ہے, کافی کل آ رہے ہیں. ہمارے پاس 1 ہفتہ ہے. کیا 1 ہفتے کے بعد پھر اسی کل سے ہم شروع کریں گے, چونکہ 1 کل 2 کل 3 کل. تو گھوم پھر کر آئیے گا آئندہ ہفتے جلدی سے پہنچنے کی کوشش کیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کہیے صاحب. علمی باتیں ہیں آج کے درس کی, قصے نہیں ہیں. قصہ بھی تھا چھوٹا سا, قصہ نہیں حقیقت تھی. عجوبہ من عجائب الدنیا. ماشاء اللہ. تو وضاحت سے بیان کر دیا سب. کیوں الیاس صاحب؟ جی اچھا ہے. اب تو آپ لوگوں کا مزاج سمجھ میں آ گیا نا, کسی چیز کو نہیں بخشنا. پھر بھی کہیے. جی 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کتاب لکھ رہی تھی اور خود چھو کے لیکن پھر بھی جو ہے یقین نہیں کریں گے, ہاں تو ان میں تبلیغ کا فائدہ ہے. جی ہاں پھر تبلیغ کے لیے جو ہے ہاں روکا نہیں گیا. جی تو یہ پوائنٹ آیا. ہاں صحیح ہے نا. یہ سوال ہے نا کہ اتنے دل سخت ہوئے کہ نوشتہ مانگ رہے ہیں, محل دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کا باغیچے دیکھنا چاہتے ہیں, پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک, ہے نا. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ صوفیزم نہیں, ہمارا دین صوفیزم نہیں. اگر وہ نہیں مانتے, اس کا مطلب یہ نہیں
کہ نہیں مانتے اور ہم تو ہدایت پر ہیں، ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے ہیں، نہیں، تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھیں، کیونکہ دین اسی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کہ آپ آگے بڑھائیں. اچھا، اب وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، اس کا نام دین نہیں. دین کس کا نام ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. چونکہ اس امت کو جو فضیلت بخشی ہو، کیوں؟ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. لہذا رسول کو حکم ہے کہ وہ اتنی ضد کیوں نہ کریں. یہ نہیں تو ان کی اولاد، اور اولاد ایمان لائی. ابو جہل جیسا کٹر حضرت اکرمہ ایمان لائے رضی اللہ عنہ. یہ وجہ ہے. ماشاء بہت اچھا سوال، علمی سوال. تو دعوت کا کام نہ چھوڑیں، کرتے رہیں. جی کہیے فاروق صاحب سوال. آج گھبرا گئے، سوال بھی علمی ہونا چاہیے نا. چلیے کافی ہے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں.